بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے پیارے معزز ناظرین و سامعین، آپ سب کو سب سے پہلے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کے حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو بہنوں اور بیٹیوں کے لیے بہت خاص ہونے والی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے کچن میں موجود ایک عام سی چیز آپ کی اجڑی ہوئی دنیا بسا سکتی ہے؟ ایک ایسی چیز جس کے بغیر کھانا ادھورا ہے، وہی چیز آپ کے شوہر کے دل کا راستہ بھی کھول سکتی ہے۔ آج میں آپ کو وہ راز بتاؤں گا جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گی کہ کیسے ایک ایسی عورت نے جس کا شوہر طلاق دینے پر بضد تھا، صرف ایک چٹکی نمک سے اپنی زندگی بدل لی۔ وہ کیا عمل تھا اور اس کا اثر کتنی دیر میں ہوا، یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اگر آپ میری پیاری بہنیں چاہتے ہیں کہ آپ کے شوہر کے دل میں پیار، محبت، احترام، عزت اور وقار قائم ہو جائے تو آپ میری پیاری بہنوں نے اس وظیفے کو لازماً ادا کر لینا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، فسادات ختم ہو جائے، بے اتفاقی ختم ہو جائے، تو آپ میری پیاری بہنیں بھی پھر اس وظیفے کو ادا کر سکتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا شوہر آپ کا دیوانہ ہو جائے گا، آپ کے حکم کا غلام بھی ہو جائے گا۔ سب سے پہلے وہ آپ کو سچا واقعہ سناتے ہیں جس کی بدولت اس وظیفے کو پھر میں ہم بیان فرمائیں گے۔ یہ کہانی ہے شہر کی ایک پڑھی لکھی خاتون سارہ کی۔ سارہ کی شادی کو 10 سال ہو چکے تھے، 2 بچے بھی تھے، لیکن اچانک شوہر کا رویہ ایسا بدلا کہ جیسے وہ کوئی اجنبی ہو۔ شوہر نے گھر آنا کم کر دیا، بات بات پر چیخنا چلانا، اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ اس نے دوسری شادی کا تذکرہ شروع کر دیا۔ سارہ نے بہت رو رو کر دعائیں مانگی، وظائف کیے، لیکن کوئی اثر نہ ہوا۔ ایک دن وہ اپنی ایک بوڑھی خالہ کے پاس گئی جو بہت نیک سیرت تھی۔ خالہ نے سارہ کو روتے ہوئے دیکھا تو اسے ایک عجیب بات کہی۔ انہوں نے کہا، سارہ، تم سب کچھ کر رہی ہو، لیکن تم نے وہ چابی استعمال نہیں کی جو براہ راست انسان کے خون میں اثر کرتی ہے۔ سارہ حیران رہ گئی کہ ایسی کون سی چابی ہے جو میں نے ابھی تک استعمال نہیں کی۔ وہ بزرگ خاتون سارہ کو کچن میں لے گئی اور وہاں سے نمک کی ایک ڈیلی اٹھائی۔ انہوں نے کہا، اس نمک پر قرآن کی وہ آیت پڑھو جس نے حضرت یونس علیہ السلام کے بھائیوں کے دلوں کو بدل دیا تھا۔ سارہ نے وہ عمل شروع کیا۔ پہلا دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرے دن جب اس کا شوہر دسترخوان پر بیٹھا اور اس نے سالن کا پہلا لقمہ لیا جس میں وہ دم کیا ہوا نمک تھا، تو جانتے ہو کیا ہوا پھر؟ شوہر نے سالن کھاتے ہی اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ وہ بیوی جسے وہ ہفتوں سے نظر انداز کر رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے سارہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، مجھے معاف کر دو، آج کے بعد میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، آج کے بعد ہم دونوں پیار محبت سے ہی اپنی زندگی کو گزار دیں گے۔ اب آپ سوچ رہی ہوں گی کہ وہ آیت کون سی ہے اور نمک پر ہی کیوں آپ نے اس وظیفے کو آپ نے کرنا ہے۔ یاد رکھیے، نمک انسانی جسم کا لازمی حصہ ہے، اور جب اس پر اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے تو وہ انسان کے خون میں شامل ہو کر اس کے غصے اور نفرت کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ آپ میری پھر بہنوں نے یہ وظیفہ لگاتار 11 دن تک ادا کرنا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد آپ نے پاک صاف ہو جانا ہے، اچھے کپڑے پہننے ہیں، تنہائی کی عالم میں بیٹھ کر آپ نے جائے نماز پڑھی، اپنے شوہر کی تصویر لے کر رکھ لینی ہے، ایک عدد آپ نے پانی کی گلاس لے کر رکھ لینا ہے، اور پھر آپ میری پیاری بہنوں نے اپنے ذہن و گمان کو باندھنا ہے کہ آپ اس وظیفے کو کیوں ادا کرنا چاہتی ہیں۔ آپ یہ وظیفہ اپنے شوہر کو اپنا غلام بنانے کے لیے ادا کر رہی ہیں، اپنے حسن کا دیوانہ بنانے کے لیے آپ ادا کر رہی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا شوہر آپ کی طرف مائل ہو جائے تو آپ اس لیے بھی اس وظیفے کو ادا کر سکتی ہیں۔ لڑائی جھگڑے کو ختم کرنا چاہتی ہیں، بے اتفاقی کو ختم کرنا چاہتی ہیں، عزت اور وقار کو آپ قائم کرنا چاہتی ہیں۔ یہ سب معاملات جب آپ میری پیاری بہنوں نے اپنے سامنے باندھ لیے اور اپنے ذہن و گمان میں رکھ لیے تو پھر آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔
11 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد آپ نے آہستہ آہستہ کرنا ہے، اس میں کسی بھی قسم کی زبر زیر پیش کی غلطی نہ ہو جائے۔ پھر آپ نے 313 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے، جو آیت آپ کے سامنے بھی چلائی جا رہی ہے۔ یہ آیت ہے، یا مقلب القلوب یا مقلب القلوب یا مقلب القلوب۔ اس آیت کے معنی ہے، اے دلوں کو پھیرنے والے۔ پھر عامر پر بہنوں نے 101 مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے، یا ودودو یا ودودو یا ودودو، جس کے معنی ہے محبت کرنے والا۔ آپ نے پھر دوبارہ آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کر کے آپ نے اس وظیفے کو اختتام پذیر کر دینا ہے۔ پھر آپ میری پیاری بہنوں کے سامنے جو آپ کے شوہر کی تصویر پڑی ہوگی، اس تصویر پر آپ نے 3 مرتبہ پھونک مار دینی ہے، اور آپ کے سامنے جو پانی کا ایک گلاس پڑا ہوگا، اس پانی پر بھی آپ نے 3 مرتبہ پھونک مار کے اس پانی کو پھر آپ نے 3 سانسوں میں پی لینا ہے۔ پھر آپ میری پیاری بہنوں نے اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ کو اٹھا لینا ہے۔ آپ میری پیاری بہنوں نے اللہ رب العالمین کے سامنے رونا ہے، گر گرانا ہے۔ سب سے پہلے آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود ابراہیمی کا نذرانہ لازماً بیان فرمائیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرماتے جائیں، روتے جائیں، گر گراتے جائیں، لیٹتے جائیں، اپنی جان کو اللہ رب العالمین کے سامنے مار دیں۔ لگاتار اس وظیفے کو 11 دن تک ادا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول و منظور ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کا شوہر راہ راست پر بھی آ جائے گا۔ اگر آپ میری پیاری بہنیں اس وظیفے کی اجابت عام چاہتی ہے تو آپ نے کامنٹس میں جزاک اللہ، سبحان اللہ یا ماشاء اللہ میں سے کوئی ایک الفاظ لکھ دینا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کو آٹومیٹکلی اس وظیفے کی اجابت عام بھی مل جائے گی۔ میری پیاری بہنوں نے اس وظیفے کو لازماً شیئر بھی کرنا ہے، تاکہ جو دکھ بڑی داستان رکھنے والی بہنیں اور بیٹیاں ہیں وہ بھی اپنی زندگی کو بدل سکیں۔ یقین رکھیں، آپ کا کام صرف عمل کرنا ہے، دلوں کو پھیرنا اللہ کا کام ہے۔ جیسے ہی آپ یہ عمل شروع کریں گی تو انشاءاللہ آپ خود ہی اپنے حالاتوں کو بدلتا ہوا دیکھنا شروع کر دیں گی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہم نے ویڈیو میں ضرور ملاقات کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔